کو محنت کرے اور بلندیاں قائم کرے. رفیع الدرجات درجات بلند کرنے والا اللہ ہے. تو سب صحبت میں رکھنے والے مجاہدین سے ہے. جسے چاہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس میں اپنی روح کو گرفتار کر دیتا ہے. ایسے ہو جو اس کے آمد کی روح ہے روح کی روح ہے من عام رہی بھائی جاؤ ملے والی اللہ اپنے امر کی روح اپنی روح عمری جس بندے میں چاہے داخل کر دے. یعنی روح کو داخل کر کے جس بندے کو چاہے چاہے بنائے اپنی روح کو داخل کر کے اپنی روح کو ایک کر کے اور روح ہے امری روح ہے امری کو داخل کر کے جس بندے کو چاہے امر بنا دے. سب عدالتوں میں اس معاہدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی امیر المومنین بنایا جائے کسی امیر عمر بنایا جائے کسی حاکم شاہ تسلیم کیا جائے. نہیں رفیع الدرجات وہ درجات کا عمل کرنے والا ہے جسے چاہے امیر المومنین بنائے جسے چاہے حاکم شاہ بنائے جسے چاہے امیر عمر بنائے اس کی مرضی میں چھوڑ دو. اس کی مرضی میں چھوڑ دو اس لیے کہ وہ رفیع الدرجات ہے درجات کا بیان کرنے والا ہے. اس کی مرضی میں چھوڑو جسے چاہے امیر بنائے جسے چاہے حاکم بنائے جسے چاہے امیر عمر بنائے. اور اگر اس کی مرضی پر تم نے نہ چھوڑا تو وہ نبی ہے بہت مقام ہے. اگر تم نے اس کی مرضی پر نہ چھوڑا تو وہ رسول خاتم نہیں ہے نہ فقط مسلمان کے اتباع کرے اسلام نے باہر نکال دے گا. عنوان کا تعارف اور عنوان کا آغاز اسلام میں عقیدہ و عمل کی مزاج رفیع الدرجات وہ اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. یہ عرش وہ اللہ صاحب عرش عظیم ہے. یہ سے ہوا میں امر ہی علام یشاء من عبادہ اپنے امر کی روح کو اپنے جس بندے میں چاہتا ہے منتقل کر دیتا ہے. نہیں بھول دے گا یوم القیامت تاکہ وہ بندہ اس روح امری کو پانے کے بعد انسانیت کے لیے پیغامبر بن جائے اور قیامت کے دن سے ڈرانے لگے. یوم معلوم اس دن وہ قیامت کا دن جس دن ساری انسانیت سو پا بنایا میدان حاضر میں کھڑی ہوئی ہوگی. الوداعی ہوتا جب پروردگار عالم نے درجات خود معین فرمائے کہ درجات ہم نہ رہے تو پوری تاریخ عالم میں درجات کی تعلیم دیتے چلے. میں اپنے موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں اور چونکہ میرے سامنے پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے اس لیے میری خواہش یہی ہے کہ چند لمحات تک ان تبدیلی باتوں کو برداشت فرمائے. درجات کو کام کیا ہر چیز میں درجات کام کیے. جماعت بچہ نماز وہ جس میں اگنے کی صلاحیت آ جائے جہاں اسے لگا دیا لیکن وہ اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
انسانیت ہے، لیکن نیک و بد کی تمیز نہیں ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ انسان جس میں نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے، چاہے ادھر جماعت، نواز، حیوان، انسان، اور ان چاروں کا فرق کیا ہے، اس فرق کو ایک مرتبہ اور توجہ کے ساتھ بات کر لیں۔ جماعت آپ نے جہاں رکھ دیا وہی رہے گا، اپنی مرضی سے ہٹ نہیں سکتا، پوری جماعت ہو، جماعت جہاں رکھ دیا پتھر کو اپنی مرضی سے ہٹ نہیں سکتا، اگر رکھ دیا تو اچھا رہے گا، اگر بٹھا دیا تو بیٹھا رہے گا، ہٹا دیا تو ہٹ جائے گا۔ یہ جماعت نواز اپنی مرضی رکھتا ہے، لیکن جس مقام پر پلان کر دیا ہے اس مقام پہ ہل نہیں سکتا، اور اگر چاہے گھر میں لگائے نوازات، چاہے بازاروں میں لگائے، میدانوں میں لگائے، پہاڑوں کے اوپر لگا دے، تو جس مقام پر بھی ان نوازات کو پلان کیا جائے گا اسی مقام کو وہ اپنے لیے معین کر لیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے۔ جماعت لوگ جہاں بھیڑوں بیٹھا رہے گا، نواز کبھی گھر میں، کبھی گھر کے باہر، کبھی میدان میں، کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی جنگل میں، کبھی خلوت میں، جہاں چاہے معین کر لے، یہ نواز ہے۔ اور حیوان کی منزل یہ ہے کہ وہ نشر عمر بھی رکھتا ہے، وہ ارادہ بھی رکھتا ہے، حیوان یہ حص بھی ہے، لیکن نیک وقت کی تمیز نہیں ہے۔ اگر خوراک مل جائے کسی جانور کو تو وہ خود بھی کھائے گا، اور جو اپنے والے انہیں بھی کھلا دے گا۔ تیسری منزل پر حیوان اگر اسے خوراک مل جائے تو وہ خود بھی کھائے، اپنے والوں کو بھی کھلائے، اور منزل آخر آئی، چوتھی منزل کیا آئی، ہم نے تمہیں انتظام دیا، ہم نے تمہیں شروع دیا، ہم نے تمہیں خیر و بد کی تمیز دی، ہم نے تمہیں اچھے اور برے کے پہچاننے کی صلاحیت دی، تو اب تم ایک چوتھی منزل پر آ کر نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ معین کرو گے، نہ ہر مقام پر نظر آؤ گے، نہ خوراک ملنے کے بعد اپنے آپ کو ڈھیر کرو گے، اپنے رشتے داروں کو ڈھیر کرو گے، نہیں، اب تمہیں نیک و بد کی تمیز کا معیار دیا ہے، اور چوتھی منزل ہے۔ چوتھی منزل جہاں نیک و بد کی تمیز ادا کی گئی، تمیز دی گئی کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے، اگر خوراک مل جائے تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا کھانا مناسب ہے یا نہیں، یہ حلال ہے یا نہیں، یہ مانے رب تو نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال تو نہیں ہے، اور جب یہ تاریخ ہو جائے کہ حلال ہے جب استعمال کرو، تو چوتھی منزل پر نیک و بد کی تمیز آئی، تو ہمیں آزاد سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا گنتیوں سے نہیں ہے، گنتی ہمارے مقابل نہیں ہے۔ پہلی منزل جماعت کی، دوسری منزل نوازات کی، تیسرا مقام حیوانات کا، اور چوتھی منزل پر انسان کو باعث کیا گیا نیک و بد کی تمیز دے کر۔ نیک و بد کی تمیز دے کر انسان کو منزل آخر پر باعث کیا گیا، اور اب اس انسان سے کہا گیا کہ جاؤ اس دنیا میں، لیکن اس اصول کے ساتھ جاؤ کہ اگر نیک ہو قبول کرنا، اگر بد ہو انکار کر دینا، اگر خبیث ہو انکار کرنا، اگر طیب ہو قبول کر دینا، اگر خیر ہو لے لینا، اگر شر ہو چھوڑ دینا۔ تو ایک معیار دیا، ایک چوتھی منزل پر انسانیت کو
تو پہلے دینا وہ جو اگلے 3 گزر جائے عالم حیوانات گزرا. یہ 3 مرحلے جب گزرے تو ان 3 مرحلوں میں کسی جماعت کو، کسی نبات کو، کسی حیوان کو نیک و بد کی تمیز لگی، خیر و شر کی تمیز لگی، حلال و تمیز کی تمیز لگی. آج سے ہم گزر رہے ہیں کیا کسی جانور پر بھی کوڑا لگایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی جانور اگر کوئی بڑا جرم کر لگے تو اسے بھی کوڑا لگایا جائے گا، اسے بھی زندانوں میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا کہ نیک و بد کی تمیز نہ دی. یہی تو کہہ کے چھوڑا جائے گا کہ نیک و بد کی تمیز نہ دی. تو اتنی باتیں طے ہو گئی کہ 3 منزلوں میں یہ پتا نہیں کہ نیک کیا ہے، بد کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، قریب کیا ہے، طیب کیا ہے. 4تھی منزل پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے بتایا کہ حلال یہ، حرام یہ، طیب یہ، خبیث یہ، نیک یہ، بد یہ. جب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ اس کے پاس جائے جو حلال حرام کا علم رکھتا ہے، یا اس کے پاس جائے جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ غیر کیا ہے، شر کیا ہے. گفتگو یہی ہے، اسلام میں عقیدہ اور عمل کی میزان، پہلی میزان کہ مکلف جو ہوگا حکم شرعی اس پر نافذ کیا جائے گا جو نیک و بد کی تمیز رکھتا ہو، خیر و شر کو پہچانتا ہو، حلال و حرام میں فرق کرتا ہو. اس کے نزدیک حلال و حرام میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی فطرتاً معلوم ہو، اس پر احکام شریعہ نافذ نہیں ہوگے. تو پہلی میزان احکام شریعہ نافذ نہیں ہوگی. تو پہلی میزان اسلام نے عقیدہ عمل کی عقل، اگر عقل ہے تو عقیدہ یہ قابل قبول، اگر عقل ہے تو عمل یہ قابل قبول. اور جو اسلام میں عقیدہ و عمل کی پہلی میزان کیا ہے؟ عقل. اگر عقل ہے تو عقیدہ کو مانیں گے، اگر عقل ہے تو عمل کو مانیں گے. یعنی گنجائش غیر موجود ہے عقل کے آنے کے بعد. تو جب ہماری عقل میزان ہے اسلام نے عقیدہ و عمل کی، تو وہ رسول جو اس پورے اسلام کو لے کے آیا اس کی عقل کے متعلق خبر کیا ہے؟ اسلام میں عقیدہ و عمل کی پہلی میزان انسان کی اپنی عقل. جب تک عقل ہے اتنی نازک منزل ہے کہ جب تک عقل ہے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکات واجب. اور یہاں عقل گئی اور شاعر میں اللہ نے سارے احکامات وڈرا کر لیے. اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو نفاذ شریعت کرنے والا
جو شریعت کو لائے، جو شریعت کو بتلائے، جو شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، ادھر بھائی ہے کہ ساری امت سے زیادہ عقلمند ہونا چاہیے. ساری جو بھی شریعت اسلام کو نافذ کرے وہ پہلے اپنی عقل کا لائسنس کی تبدیل کرے کہ کیا ہے. شریعت کے احکام کو غور تک پہنچائے، جو بھی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے وہ پہلے اس لائسنس کو دیکھنا ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے عقل کے سلسلے میں. یہ شرط اسی لیے لگائی گئی کہ ہر آدمی ہر دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت لے کے آئے، ہم قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں، ہم ایک نئی کتاب لائے. اور جنہوں نے قرآن کو منسوخ نہ کیا انہوں نے کہا کہ احکام تو یہی رہیں گے، نبوت ہماری مانی. احکام یہی رہیں گے، نبوت ہماری تسلیم کرو. اور جب وہ پرائے عالم نے ان کے کردار کو دیکھا، ان کی گفتار کو دیکھا، ان کے برتاؤ کو دیکھا، ان کے بہیویئر کو دیکھا تو کہا کہ یہ مجنون ہے. تاریخ کا فیصلہ ہے. تو ہم عقل کی سند ماننے پر مجبور کیوں ہوئے؟ ہم مجبور کیوں ہوئے کہ ہم نفاذ شریعت کرنے والے سے عقل کی سند مانگے؟ عزیزوں، اس مجبوری کا سبب یہ ہے کہ جب سے غیر معصوم انسانوں نے نفاذ شریعت کی ذمہ داریاں قبول کر لی ہے اس وقت سے بنانے میں خبر آ گیا. انسان میں جب عقل آئی، جب انسان کو مکلف کیا گیا، انسان کو مکلف بنایا گیا، نماز کو، روزہ رکھو، حج چلاؤ، زکات کی ادائیگی کرو، ویسی ادائیگی نہیں جیسی حکومت ہے ویسی ادائیگی کرو جیسی ادائیگی اللہ کا حکم جائے. جہاد کرو، عقل آئی، احکامات آئے. تو ملت اسلامیہ کو جو احکامات دین دیے گئے وہ فقط اور فقط اس بنیاد پر کہ ملت اسلامیہ ساری عقل سے آپ کو دین کیوں ملا؟ آپ کو دین کیوں ملا؟ دین اس لیے ملا کہ آپ ساری عقل ہیں. اگر عقل نہ ہوتی تو کسی بھی انسان کو دین نہیں ملتا. تو دین کی ذمہ داری اسی وقت ڈالی گئی جب انسان صاحب عقل بن گیا. تو جو نانے والا ہے، ابھی میں یہ جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں کہ نفاذ شریعت کرنے والوں سے پہلے عقل کا لائسنس بنا دوں. تو اب جو نانے والا ہے، جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو علوم پیغمبر ہے، وہ کیا کمال عقل کا فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ نے ایک جملے کی قدر فرمائی ہے. جب امت نے کہا کہ عقل آ گئی احکام کے عمل کرو، تو جو احکامات کو لے کے آیا وہ ظاہر ہے کہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا. ان کی پوری زندگی عقل کی زندگی ہوگی. تو جب خاتم النبیین کی پوری زندگی عقل کی زندگی ہے تو مسلمانوں بچاؤ انڈیا کے حالات کروایا.
میزان خود انسان کی اپنی عادت، اور اسلام میں عقیدہ و عمل کی دوسری میزان رسول، جو عقیدہ رسول رکھے وہی میزان ہے، اس سے ہٹ کے اگر عقیدہ رکھا تو وہ ابو لہب کا اسلام تو ہو سکتا ہے، محمد کا اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں عقیدے کی میزان خود ذات رسالت، رسول جو عقیدہ رکھے اسے تسلیم کرو۔ اسلام میں عمل کی میزان ذات رسالت، رسول جو عمل کر لے اسے تسلیم کرو۔ تو اسلام میں عقیدے کی اور عمل کی میزان محمد عربی کی ذات ہے، بڑی نازک منزل ہے، اور آپ مجھے اجازت ہے کہ میں اس نازک منزل سے بھی احتیاط کے ساتھ گزر جاؤں۔ بہت نازک منزل ہے، میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اسلام میں عقیدہ و عمل کی میزان ذات حتمی مرتبہ، یعنی اس کی رسالت پر بھی ایمان ہو، اس کے عمل پر بھی ایمان ہو، وہ جو عقیدہ رکھے اس کے عقیدے پر بھی ایمان ہو۔ ساری سیاح اتنا متفق ہے، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھواؤ، سیاح سستا میں یہ واقعہ درج ہے کہ جمعے کی شب تھی، پیغمبر اسلام شہدائے بقیع پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آدھی رات کے قریب اپنے گھر سے نکلے۔ جس حجرے میں قیام تھا اس حجرے میں رہنے والی ام المومنین کو یہ شبہ گزرا کہ شاید رسول کسی دوسری سودا کے پاس جا رہے ہیں۔ ام المومنین میں فرماتی ہوں کہ جیسے ہی رسول حجرے سے باہر نکلے میں نے رسول کا تعاقب شروع کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول کس درجہ کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول مدینے کی گلیوں سے گزرے اور گزرتے گزرتے جنت البقیع کے قبرستان کی دیوار کے قریب آ گئے۔ اب میں نے یہ سوچ لیا کہ رسول کسی روزہ کے لیے جانے کے لیے نہیں نکلے، یہ مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ کچھ اور ہی مسئلہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول نے دونوں ہاتھ بلند کیے، سورہ حمد پڑھی بقیع کے قبرستانوں میں دفن ہونے والوں کے لیے، اور پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے شہدائے بقیع کی مغفرت کی دعا کی۔ اس عمل پہلے تو رسول کے نعرے تھے اور انہوں نے رسول کو پڑھنا چاہا کہ رسول کہا جائے ہم معافی کا خطرہ ہوا کہ کبھی رسول ہمیں نظر کر دیجیے۔ تاکہ رسول کو یہ معلوم نہ ہو کہ رسول سے نبز کھانے میں اور نئی رسول کو یہ معلوم نہ ہو ان سے لڑائی کر رہے ہو شہر سلطان یہ راجا موجود ہے، آج کے اور جگہوں میں یہ راجا موجود ہے۔ رسول کا ایمان نہ ہو وہی ایمان ہے، اس کے عمل سے ایمان نہ ہو، اس کے نام سے ایمان نہ ہو، اس کی ذات سے ایمان نہ ہو، وہی ایمان ہے۔ سمجھو یہ رسول ہے، ہمارا نام تمہارا رسول ہے، رسول ہے اس کا ایمان نہ ہو اور جانا چاہیے رسول ہے جانا نہیں چاہیے۔ اور آج یہ دیکھا کیا ہوا یہ کیا بات تھی تم بڑی میں میرا دوسرا کیوں رہے میں نے آج جب تک تعلیم کو یہی منزل پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نماز نہیں پڑھی جائے گی نہ پڑھی جائے. رمضان کی راتوں میں جماعت کے قرآن کو آنا نہ پڑھا جائے تو سارے نماز رونے مان لو آج میں نماز میں نشہ ہو نہیں ہو یہ سارے اختلافات جو ہے تو اس کا سبب کیا ہے ابھی ہو یہ جانتے نہیں کہ جو رسول کو جو کوئی مسلمان خدا کو اپنے کی مدد کھانے میں کرتا ہے کہ ہم لوگ عمل انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے رسول کے مطابق ہے. خدا کے سب کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ سب عمل رسول خدا کے مطابق کون جمع نہیں کر سکتا. اور آج یہ نظام جو کھڑا ہے نظام جو کھڑا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری پوری بات نہیں پتا ہمارے
اللہ وہ باتیں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کرتا ہوگا. ہمارا ایمان کون ہے؟ یہ سب آئے گا. اس سے ہمارے کیا ہے؟ یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ ہدایت کی طریقے سے کر رہا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں. شریعت نظر میں پورا ہے اور تاریخیں بھی یہ لکھوں کہ یہ شریعت نظر سوالے رسالت آپ میں محبوب نہیں ہوا بلکہ رسول کے بہت پہلے ہوئے خاندان رسالت میں وہ شریعت سے باہر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو رسول تعلیم کو محبوب نہ کرتے تھے کہ جاؤ اس بچے کو بھی لاؤ اس شریعت کو بھی لاؤ تاکہ بچے کو سامنے رکھ کر اس کا نام لے لیں. بچہ بھی آئے اور پھر یہ بات بھی آئے یعنی میری سیرت میری ہے کہ تنہا کے ساتھ لاتے ہیں.
کبریانی نبی ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اس چھوٹے نوازے کی لالچ کی بنی چکی ہوں لیکن یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا نوازا 3 دن کا بھوکا کیا تھا یہ حال مہمان نے کام کر دیا جائے گا لیکن میرے رونے کا سبب نہیں کہ کسی بتاتے ہیں کہ یہ بھوکا کیا کرتی ہے ماں کا دن نو معلوم مان کہا جاتا ہے بابا یہ میرا بچہ ہوتا ہے ایسی کھانا کو کم کیا جائے کھانا آنے چوری